شہید ارشد شریف کا قتل، شہید ارشد شریف کا قتل پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور کینیا کی ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس کے کچھ مزید چیزیں سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے سرکاری کہانی جو آج تک کینیا کے اندر اور کینیا کے باہر پاکستان میں جو کہانی سنائی گئی اور جو کرائم سین کریٹ کیا گیا اور جب بتایا گیا کہ جناب شہید ارشد شریف کو شناختی غلط کی وجہ سے پولیس نے فائرنگ کر کے مار دیا، اور وہ اس لیے مارا کہ جو چوری کی گاڑی تھی اور چوری کی گاڑی جا رہی تھی اس کو روکا، اس کی غلطی میں یہ ہو گیا، تو وہ ہائی کورٹ، کینیا کے ہائی کورٹ نے، اور دلیر جج، ان کو دینا چاہیے، سیلوٹ کرنا چاہیے، انہوں نے وہ ساری کی ساری کہانی کا ملیا میٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس گاڑی کا نمبر اور تھا جو کہ چوری کی تھی، اور جس گاڑی کا نمبر اور ہے وہ میڈ اور تھا، یہ اور میڈ ہے، ماڈل کا فرق تھا، اس لیے یہ سارے کا سارا ایک جھوٹی کہانی ہے، اور اس جھوٹی کہانی کو عدالت نے مسترد کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے، اور یہ کنٹریکچل اسیسینیشن ہے، یعنی کہ معاہدے کے تحت یہ قتل کروایا گیا اور قتل کیا گیا، اور اس پہ انہوں نے تھورلی انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ شہید ارشد شریف کو سر پر گولی مارنا یہ شناختی غلطی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کے مروایا گیا اور مارا گیا، یہ ہے صورتحال۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان ساری دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسیز کی یہ جتنی بھی کہانی سنائی گئی ہے اس کہانی کو ریجیکٹ، یہ کہانی کوئی نہیں ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، دوبارہ سے انویسٹیگیشن کی جائے اور تہ تک پہنچا جائے، ارشد شریف کے قتل کی تہ تک پہنچا جائے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور حقائق سامنے لائے جائیں کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ تو اصل حقیقت جو ہے، درخواست گزاروں کو کئی کوششوں کے باوجود تحقیقات سے متعلق معلومات کے لیے کوئی جواب نہیں دیا گیا، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ کیوں ریکارڈ نہیں دے رہی تھی کینین پولیس اور کینین فورسز، تو انہوں نے کہا کہ یہ درخواست گزاروں کا حق ہے، جو ریکارڈ وہ چاہتے ہیں ان کو ریکارڈ دیا جائے، ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی جائیں۔ پولیس کے جنرل سروس یونٹ کے 2 اہلکاروں کی جانب سے شہید ارشد شریف کو سل میں گولی مارنا دانستہ، غیر ضروری، غیر قانونی، غیر آئینی تھا، جس کے نتیجے میں شہید ارشد شریف کی موت واقع ہوئی۔ ارشد شریف V8 لینڈ کروزر گاڑی نمبر KDG 200M پر سفر کر رہے تھے، اور پولیس اہلکاروں کا چوری شدہ مرسڈیز کار KDJ 700G تھا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ساری کی ساری کہانی، فائرنگ کا سارا من گھڑت جو ہے یہ قصہ سنایا گیا۔ دوبارہ بتا دوں کہ شہید ارشد شریف V8 لینڈ کروزر گاڑی نمبر KDG 200M میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اور پولیس اہلکاروں کو جو چوری شدہ مرسڈیز کار تھی، وہ لینڈ کروزر اور مرسڈیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، میڈ میں فرق ہوتا ہے، ماڈل میں فرق ہوتا ہے، اس کے ہیت میں فرق ہوتا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ فائرنگ کا دعویٰ من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پولیس اہلکار صرف مخصوص حالات میں انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں جس کی ترجیح صرف کسی زندگی کے تحفظ ہونا چاہیے، اور اس لیے یہ سب کا سب جو ہے فضول اور بے بنیاد، اور اس لیے اہلکاروں کا ارشد شریف پر گولی چلانا غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے کہا جس نے بھی گولی چلائی ہے وہ غیر قانونی تھی، اور ارشد شریف کی ہلاکت میں ملوث پولیس اہلکاروں نے نہ صرف انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کی بلکہ انہوں نے اپنے قواعد و ضوابط اور ملکی قوانین کو بھی نظر انداز کیا۔ تو یہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ کینین جو ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ ہیل و حجت کر رہے ہیں، تو اب کینین گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ پولیس اور نیچے جو کچھ ہوا وہ معاملہ ابھی کھلنا ہے کہ آخر یہ کون تھا جو مینیج کر رہا تھا ان ساری چیزوں کو، وہ کھلے گا معاملہ، اور جب کھلے گا تو پتہ چلے گا، اور اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے شہید ارشد شریف جو ہیں وہ ایک نون جرنلسٹ تھے، اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنا کینین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ کینیا کی نیشنل پولیس سروس کے انسپکٹر جنرل کو پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے پولیس کی بے ضابطگی پر متاثرین کو معاوضہ بھی ادا کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے معاوضے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پٹیشنر ہیں، جو شہید ارشد شریف کی اہلیہ ہیں، انہوں نے نہیں مانگا، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں، اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں جی کے خلاف، پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس اسٹیلا موٹوکو نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور AG اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ارشد شریف کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ قصہ ہے، اور اس قصے کو یہ اب شہید ارشد شریف کا قتل جو ہے جی یہ اب پیچھا نہیں چھوڑنے والا، اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور پاکستان کے اندر اس کے جو کھرے ہیں، جو پاکستان کے اندر جو کھرے ہیں
وہ وہاں تک آئے گا، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک شہید ارشد شریف کو جن حالات میں پاکستان چھوڑنا پڑا اور اس سے پہلے کیا کیا دھمکیاں دی جا رہی تھیں، کون کون ملاقاتیں کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر دبئی سے کیسے نکلوایا گیا، اور دبئی سے پھر کینیا، اور کینیا جا کے کیسے قتل کیا گیا یا قتل کروایا گیا، یہ ایک بہت بڑا ہے، اور یہ سارے کا سارا کینین ہائی کورٹ نے یہ معاملہ اب اوپن کر دیا ہے، اور اب اس چیز میں کچھ آگے، اور عالمی ذرائع ابلاغ نے اس خبر کو بہت زیادہ رپورٹ کیا ہے، تو شہید ارشد شریف کا قتل جو ہے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ تو بہرحال دوسری جانب جی اگین ایک اور خبر ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات، اور آنریبل ججز کی زندگی کو خطرات، کیونکہ کھیل ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، اور کھیل بڑا بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، کیونکہ عدلیہ کے تمام آنریبل ججز جو ہیں وہ سوائے قاضی صاحب کے باقی سب ہو چکے ہیں یکجان، اور انہوں نے اب مزاحمت وہ کر رہے ہیں، آئین قانون کی بالادستی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، فیصلے سنا رہے ہیں، سماعتیں کر رہے ہیں، اور ایک خبر کل ہوئی کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں جو آنریبل ججز کی سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات جو گارڈز ہوتے ہیں ان کا نفسیاتی معائنہ کروایا جائے گا تاکہ ان کو چیک کیا جائے، اور اس لیے یہ ایک اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور یہ خطرناک خبر ہے، نارمل خبر نہیں ہے، اور کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ہونا کیا ہے، لاہور میں ایک پنجاب میں بڑا دنگل ہے، اور وہ فارم 45، 46 اور 47 یہ جعلی سرکار ختم ہونی ہے، جعلی سرکار ختم ہونی ہے جب فارم 45 والے اوریجنل جو صحیح جیتے ہیں وہ آئیں گے، اور جو فارم 47 والے گھر جائیں گے، جو کہ عارضی طور پہ ان کو دیا گیا ہے اور تقسیم کیا گیا کہ جناب آپ ہو گئے اور آپ ہو گئے، تو لہٰذا لاہور ہائی کورٹ میں کی یہ خبر، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہاں پہ ایس پی سیکورٹی جو ہیں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ سنائپر جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں لاہور ہائی کورٹ میں، سنائپر کیے جائیں، تو یہ اگین ایک بہت بڑا ایک ہائپ ہو رہی ہے کریٹ، اور اس خبر کو ابھی تک کسی نے بھی اس طریقے سے نہیں لیا، تو یہ ایک اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نارمل خبر نہیں ہے، یہ خطرناک خبر میں سمجھوں گا کہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنی اہم خبر ہو چکی ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کی حفاظت کے لیے جو ہے اہلکاروں کا نفسیاتی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ججوں کی سیکورٹی فول پروف بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس ایس پی خرم شہزاد نے ان کی حفاظت کے لیے کرنے والے اہلکاروں کا نفسیاتی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈان کی خبر ہے جی، ڈان نیوز کی، اور انسپیکٹر جنرل کو خط لکھ دیا ہے خرم شہزاد نے، ایس پی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تجاویز لے لیں، اور ایس پی لاہور ہائی کورٹ نے عدالت میں نصب 15 خراب کیمروں سمیت تمام سی سی ٹی وی کیمرے ٹھیک کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور ایس پی خرم شہزاد نے لاہور ہائی کورٹ میں فورس بڑھانے اور عدالت کے آس پاس تمام بڑی بلڈنگز پر سنائپرز تعینات کرنے کی بھی تجویز دے دی ہے۔ یہ ڈان نیوز کی خبر ہے، بہت ہی الارمنگ خبر ہے، یہ سچویشن کو دیکھنا چاہیے جی، کیونکہ کل اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اور پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل، یہ ساروں کا کل ایک مشترکہ اجلاس ہوا، اور اس میں اعلامیہ جاری کیا گیا، اور انہوں نے آنریبل ججز کے خلاف یہ کمپین، غلیظ ترین کمپین، پروپیگنڈا مہم کی مسترد کر دی، اور سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کیا، جو ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کبھی جعلی ڈگری پہ، کبھی کسی ریٹائرڈ افسر سے درخواست دلوا دی جاتی ہے، کبھی کچھ کروا دیا جاتا ہے، اور ایک اپلیکیشن ڈلوائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ ایک باقاعدہ طور پہ کمپین کی جاتی ہے تاکہ ججز کو دباؤ میں لایا جا سکے، لہٰذا یہ بھی ایک ہوا ہے جی کل وکلا کا اور ججز کا بھی ایک اتحاد ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد ہے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ، اور اس میں بھی اگین یہ خبر اسی طرح کی ہے جیسے لاہور ہائی کورٹ کی، میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو تازہ ترین جو ہے عملہ وہ تبدیل کیا گیا ہے، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے تبدیل کی، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تبدیل کیے گئے ہیں، اور ان کے جو تھے ان کو کھانا پرووائڈ کرنے والے، یعنی کہ جو ان کے ساتھ جو ان کو کر رہے تھے، سروس پرووائڈ کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں، اور پھر ایک اگین ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ یہ ریہرسل بھی ہو چکی ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب کے قریبی عزیز و اقارب نے اور جو اہم لوگ جو سمجھتے ہیں ان ساری صورتحال کو، انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے
کہ सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले है, हम यहाँ बैठे हैं और मैं तो अब हूँ जेल में, तो जेल में हिफाजत की जिम्मेदारी है इन्हीं की है, और इन्होंने अगर यहाँ मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो अल्टीमेटली उसका उन्होंने कहा जी अंडरस्टूड है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मक्खी भी पर नहीं मार सकती और मक्खी भी नहीं आ सकती इन सिक्योरिटी फोर्सेस और जेल हुक्काम के बगैर। तो लिहाजा ये चीज़ एक अलार्मिंग है और ये नॉर्मल नहीं है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट अलवी जो हैं उन्होंने भी इस बारे में कुछ एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि श्री मज़ारी झूठ नहीं बोलती, मुझे यकीन है कि ये हकीकत है, ये हकीकत है और मैं खुद इनसे ये रुदात सुन चुका हूँ। और इस बड़े अफसोस और बड़ी शर्म की बात है, जिन्होंने ये किया वो कौन है? क्या वो हैं जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, या वो हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, या वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आइन में अपना रोल पहचानते हैं, या वो हैं जिन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं, या वो हैं जिन्होंने जिन्ना साहब की कोयटा गैरिसन की तकरीर नहीं सुनी। मैं किसकी मजम्मत करूं? इदारा तो मेरा अपना है और मेरे वतन का मुहाफिज है। मेरी क़यादत गुमराही की तरफ गामजन है। गुमराही 3 किस्म की होती है, रास्ता जानबूझ के गलत पकड़ा, रास्ता भूल गए और गुम हो गया, और अब परेशानी है कि अना बीच में रुकावट है कि वापस कैसे जाएं। तो अब भी वक्त है, तबाहकुन जिद और नुसरत छोड़ें और अमन और इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं। कैदी नंबर 804 की तरफ से वादा करता हूं, बदला नहीं लेगा, दरगुजर करेगा और हल निकल आएगा। ये डॉक्टर अलवी साहब ने किया है, क्योंकि श्री मज़ारी साहब ने इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ किया था।